بھائی نفل اضافے کو کہتے ہیں، تو نوافل کا مطلب ہی جو گریوی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے، اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے۔ فرائض واجبات تو ایسی چیزیں جو کرنی وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے۔ ہاں، اس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفلی عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کے بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ باقی جتنے چاہیں پڑھیں، اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی حدیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں، اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں۔ تو جتنے چاہیں نفل روزے، اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز۔ بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے۔ تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، بس دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں۔ بہرحال چاش تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے۔ جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاش کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، تو اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاش کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاش ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے۔ تو یہ گریویاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے۔ البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے، جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔